بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 کروڑ تو کچھ نہیں، میرا اللہ 1 ارب دے گا، یا غنی یا مغنی۔ آج صبح میں نے یہ عمل کیا، شام کو 70 لاکھ مل گئے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ کو فوری اگر بڑی اماؤنٹ چاہیے، مثال کے طور پر آپ کو 25 یا 50 لاکھ کی ارجنٹ ضرورت پڑ گئی ہے، تو یہ وظیفہ آپ پڑھ لینا۔ اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ صبح آپ پڑھ لو تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جاتا ہے، شام کو رات کو پڑھ لو تو صبح تک پیسوں کا بندوبست لازمی ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا آزمودہ وظیفہ ہے، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ کہاں سے پیسہ آتا ہے بندے کی خود سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ دولت، یہ پیسہ، یہ غیبی مدد کہاں سے آ گئی۔ میرے دوستوں، بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، السلام علیکم۔ آپ لوگوں کے لیے آج جو آپ لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے اور جو نہیں بھی کرتے ان کے لیے، جو پریشان حال ہیں، جو پریشانی میں خاص طور پر جن کی پیسوں کی پریشانی ہے، یہ وظیفہ پیسوں کے لیے، رزق کے لیے، دولت کے لیے، فوری مدد کے لیے آپ لوگ لازمی کر لینا۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، اتنا خاص اور مجرب وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اپنی زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لے، پوری زندگی وہ پھر اس وظیفے کو چھوڑتا نہیں ہے۔ وہ یہ وظیفہ روزانہ پڑھتا ہے۔ آپ انشاءاللہ اگر آپ یہ وظیفہ کر لو گے، آپ کو جتنی بڑی اماؤنٹ کی ضرورت پڑ جائے فوری طور پر آپ کو ملے گی۔ میرے ناظرین، وہ تمام لوگ جو بے شمار وظائف کرتے رہتے ہیں اور کمنٹ بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہم بہت سارے وظائف کرتے ہیں، ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، تو آج وہ تمام دوست، احباب، بہنیں اس وظیفے کو لازمی کر لیں۔ یہ وظیفہ بھی آپ کو چلتے پھرتے ہی کر لینا ہے۔ آپ لوگوں کو صبح، شام، رات، دن میں، دوپہر میں، جب بھی آپ کو وقت ملے، گھر میں اگر موجود ہو تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ گھر میں آپ پاک صاف جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں، آپ جائے نماز بچھا سکتے ہیں، اس لیے اگر گھر میں پڑھتے ہیں میری بہنیں، میرے بھائی، تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اگر میرے بھائی جو ہیں ان کو گھر میں فرصت نہیں ملتی، وہ زیادہ تر کام پہ وقت نکالتے ہیں، ان کا جو زیادہ تر وقت ہے، میرے بھائیوں کا، بزرگوں کا، کام پہ وہ وقت زیادہ نکالتے ہیں، تو یہ وظیفہ وہ کام پر بھی کسی صاف ستھری جگہ پر بیٹھ کر یہ 2 منٹ کا آسان سا وظیفہ پڑھ لیں۔ کاروبار میں بھی آپ کو اتنی برکتیں ہوں گی، اتنا آپ کا کاروبار بڑھ جائے گا کہ آپ کے آس پڑوس کے جو دوسرے دکاندار ہیں وہ خود حیران رہ جائیں گے کہ اس کے کاروبار میں اچانک سے دولت میں اس کی اتنا اضافہ کیسے ہو گیا، اس کے کاروبار میں اتنی ترقی کیسے ہو گئی، لوگ حیران رہ جائیں گے اور آپ خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ یہ اتنا خاص اور مجرب وظیفہ ہے، آپ لوگوں کو بالکل کوئی مشکل طریقہ نہیں بتاؤں گا۔ میرے پیارے ناظرین، میں اپنی ہر ویڈیوز میں وہ مجرب وظائف لے کر آتا ہوں اور اتنے آسان وظائف لے کر آتا ہوں کہ چھوٹا سا کوئی بچہ بھی اگر چاہے تو بھی وظیفہ پڑھ لے، تو اتنا آسان وظیفہ ہے۔ تو آپ تو ماشاءاللہ سے بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، بزرگ ہوں گے، بہنیں ہوں گی، تو آپ لوگ تو یہ وظیفہ 2 منٹ میں آسان طریقے سے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے جب آپ یہ وظیفہ پڑھنے لگیں کوشش کریں کہ وضو کر لیں۔ وضو اگر کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ وضو کر کے آپ لوگ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے مختصر سا اور آسان سا درود پاک ہے، آپ یہ پڑھ لیں 3 مرتبہ۔ اور درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ کو بڑی توجہ سے اینڈ تک ویڈیو دیکھنا ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو سکپ کی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب آپ 1 سیکنڈ کی ویڈیو سکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ اب سکپ کریں گے تو آپ کو وظیفہ بالکل سمجھ نہیں آئے گا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں۔ اب میرے ناظرین، میں آپ کو وظیفہ بتانے لگتا ہوں۔ آپ لوگوں کو جیسا کہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لیا، 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ، جتنا پڑھیں گے اتنا فائدہ ہے۔ 3 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں۔ اب آپ لوگ فوراً سے 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، بہت ہی آسان ہے سورۃ اخلاص، اگر آپ کو یاد ہو تو ٹھیک، نہیں تو آپ لوگ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں پڑھ کر سناتا ہوں، آپ لوگ ضرور سنیے گا، آپ کو سننے سے بھی فائدہ ہوگا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک ہی مرتبہ آپ لوگوں کو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ایک ہی مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، ایک ہی مرتبہ آپ کو سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ اور اس کے بعد وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک خاص دعا بتاؤں گا، وہ بھی صرف 1 مرتبہ پڑھ لینا، اسی وقت ویڈیو کو دیکھتے ہوئے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ بھول جاتے ہیں، آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ بھول جائیں گے، تو آپ لوگ ابھی اسی وقت ویڈیو کو دیکھتے ہوئے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، جو دعا ہے وہ آپ کی اسکرین پر بھی شو ہو رہی ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ایک ہی مرتبہ آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، 1 مرتبہ آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد
आप लोगों को या मुसब्बिबुल असबाब एक मरतबा पढ़ें, हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें, फिर दूसरी मरतबा पढ़ लें या मुसब्बिबुल असबाब, ये 2 मरतबा हो गया, फिर इसी तरह तीसरी मरतबा भी पढ़ लें। 11 मरतबा आपको पढ़ना है या मुसब्बिबुल असबाब। और उसके बाद मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसके फौरन बाद या गनीयू या मुगनियों की एक तस्बीह पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद आप लोगों को दरूद पाक पढ़ लेना है जो शुरू में पढ़ा था। दरूद पाक पढ़ने के बाद जितनी बार पढ़ा था उतनी बार पढ़ लीजिएगा, जो शुरू में जितनी मरतबा पढ़ा था उतनी मरतबा आखिर में पढ़िएगा। और उसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह ताला से तमाम मसाइल के हल के लिए, कारोबारी मामलात हैं उसके लिए दुआ मांग लीजिएगा, कर्जों का अगर आपका मसला है तो उसके लिए दुआ मांगिएगा, या अल्लाह मेरा कर्ज उतर जाए। इस तरह की नौकरी अगर चाहते हैं तो नौकरी के लिए दुआ मांग लीजिएगा। घर में खैर बरकत नहीं है तो उसके लिए दुआ मांग लीजिएगा। कोई बड़ी रकम चाहिए तो उसके लिए दुआ मांग लीजिएगा, अल्लाह पाक जरूर करम फरमाएंगे। मोहतरम नाजरीन, यमन के एक आदमी ने अपने लड़के को सफर पर भेजा तो उसके साथ एक गुलाम भी रवाना किया। रास्ते में किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। कूफा पहुंचकर गुलाम ने दावा कर दिया कि ये लड़का मेरा गुलाम है और मैं इसका आका हूँ। ये कहकर उसने लड़के को बेचना चाहा। जब ये मुकदमा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में पेश हुआ तो आपने अपने खादिम से फरमाया, कमरे की दीवार में 2 बड़े सुराख बनाओ और इन दोनों से कहो अपने अपने सर इन सुराख से बाहर निकालें। जब दोनों ने अपने सर सुराखों से बाहर निकाल लिए तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने खादिम से फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार ले आओ। खादिम तलवार लाया तो आपने खादिम से कहा, गुलाम का सर काट डालो। ये सुनते ही गुलाम ने फौरन अपना सर पीछे कर लिया, जबकि लड़का इसी तरह खड़ा रहा। यूं आपकी हिकमत अमली से मालूम हो गया कि गुलाम कौन है। एक मरतबा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पास एक शख्स को चोरी के इल्जाम में लाया गया। साथ गवाही देने के लिए 2 गवाह भी मौजूद थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु दूसरे काम की तरफ मुतवज्जो हो गए। फिर आपने झूठे गवाहों के बारे में फरमाया, जब मेरे पास झूठा गवाह आया है तो मैंने उसे सख्त सजा दी है। कुछ देर बाद आपने इन दोनों गवाहों को तलब किया तो मालूम हुआ कि वो दोनों झूठे गवाह पहले ही फरार हो चुके हैं, लिहाजा आपने मुलजिम को बरी कर दिया। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप